أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأرجونا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. پورے قد سے جو کھڑا کوئی ان کا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا کوئی ان کا ہے کرم. مجھ کو ملنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں میں پلے غیب کی ٹھوکروں میں ناراض. آقا یا سیدی یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر سے ناراض. جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے سب پاتے رہا. اور ایک خاصا ایک خاصان حضور یہ وقت ہوا ہے امت کے تیریاں عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریبوں کی مرحبا ہے. اور جس دین کے مدعو سے کبھی کیسے و کسرا، وہ دین خود آج مہمان سرائے فقراء ہے. اور جس دین نے تھے دل غیروں کے ایمان ملائے، اس دین نے خود بھائی سے بھائی بھی جدا ہے. اور فریاد یہ ہے اے کشتی امت کے لیے وہاں، بیڑا یہ تباہی کے قریب بس خان لگا ہے. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب لبیب دو جن کے طبیب دانائے سبل ختم رسول مولائے کل نبی حسین ماہ جبین صادق الامین امام الاولین والآخرین حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کردگار شفیع روز شمار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار پورنوار میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محترم مکرم واجب الاحترام بزرگوار
میرے طریقے اہل شریعت خلیفہ عثمانی صاحب جناب میرے اخیر مکرم میرے امی مکرم جناب میاں محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام معزز و محترم بزرگوں دوست ساتھیوں، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آج زندگی میں پھر ایک بار اللہ عز و جل نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا، آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آج جو موضوع میں نے سوچا تو وہ یہ بھلا یہ بھی سوچا جائے کہ ہماری جو زندگیاں ہیں، جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، جو ہماری حیات ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مومن کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ عز و جل اپنے پاک کلام میں سورہ عصر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور 30واں فرمایا والعصر، محبوب تیرے پاک زمانے کی قسم۔ بات بڑی یہ بھی پرلطف ہے، زمانہ تو آدم علیہ السلام کا بھی تھا نا، اور زمانہ تو نوح علیہ السلام کا بھی تھا نا، زمانہ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی آیا، زمانہ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی پایا، جناب یوسف علیہ السلام کا زمانہ بھی آیا، جناب عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی آیا، لیکن رب نے کسی سے نہیں کہا موسیٰ تیرے زمانے کی قسم، عیسیٰ تیرے زمانے کی قسم، اور آدم تیرے زمانے کی قسم۔ بس محبوب کا زمانہ وہ پیارا زمانہ ہے جب قسمیں اٹھا رہا ہے، والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ اور یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کا ذرا مطالعہ فرمائے نا مدد آیت، تو رب العالمین نے جب بھی محبوب سے کہا ہے نا، قوم عاد کا زمانہ تھا نا، محبوب سے پہلے ہے، رب فرماتے الم تر کیف فعل ربک بعاد، محبوب آپ نے دیکھا نا ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ سے 1 سال پہلے کیوں پیش آیا۔ رب تعالیٰ فرما رہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہ اس طرح مزید کئی آیات بینات ہیں جن میں رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب کو مخاطب کیا، بلکہ یہ زمانہ بننے سے پہلے کی بات ہے۔ رب نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ محبوب کو یاد ہے نا جب نے نبیوں کے میثاق کیا، نبیوں سے عہد لیا، حالانکہ اس وقت نہ زمین نہ زمان تھا، نہ آسمان نہ زمین، نہ ہجر نہ شجر نہ سمندر نہ دریا نہ پانی نہ شمس نہ قمر، کچھ بھی نہ تھا۔ اس وقت رب نے فرمایا کہ محبوب آپ کو یاد ہے نا؟ اب ذرا پھر آپ سے سوال ہے، عام سے عام میں بات کر دیتا ہوں کہ میری پیدائش سے پہلے جب زمانہ تھا، جب امجد حضور سیدی و سندی حضور قبلہ عالم پیر طریقت راہبر شریعت شاہ اللہ مکانی شیر یزدانی جناب حضرت میاں محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، اکثر بزرگ شاید جو قبلہ میاں صاحب موجود ہیں اور بزرگ موجود ہیں، ان کے زمانے میں جو بات ہوئی ہے، میرے امی مکرم میرے چاچا جی مجھ سے کہیں بیٹا آپ کو یاد ہے وہ بات؟ یہ بات ماں سے بس یہ ہوگی نا کہ میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، مجھے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو یاد ہے وہ بات کیسے ہوئی، میں تھا ہی نہیں۔ تو اگر مجھ سے کہا جا رہا ہے تو لامحالہ بات ہے کہ میں موجود تھا۔ مثال پچھلے سال جب حاضری ہوئی نا، اس وقت جو کوئی بات ہوئی تو وہ کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ کو یاد ہے وہ معاملہ جو ہوا۔ تو رب تعالیٰ اپنے لامحال کتاب کے اندر محبوب سے جو کہہ رہا ہے، محبوب تمہیں یاد ہے ہم نے نبیوں سے کہہ دیا وہ یہ نبی موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں،
قوم عاد میں عذاب آ رہا ہے، وہ نبی موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اصحاب فیل پہ کنکریاں برسائی جا رہی ہیں، گویا محبوب موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ گویا یہ زمانہ کیا، وہ زمانہ کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے بلکہ پہلے سے لے کے ہر زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے۔ تو رب تعالیٰ میرے محبوب کو جب سارے زمانے عطا فرما رہا ہے، پھر محبوب کو جب ساری چیزیں عطا فرما دی، پھر فرما رہا ہے والعصر، محبوب تجھے ہر زمانہ دیا ہے، اب تیرے زمانے کی قسم۔ پھر فرمایا ان الانسان فی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، گھاٹا ہے انسان۔ اور یہاں ایک عربی قاعدہ آپ سے عرض کر دوں۔ عربی میں ایک قاعدہ ہے، جب کسی عام چیز کو بتانا ہوتا ہے تو پہلے اس کی نفی کی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں نفی اثبات۔ کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو، اس کی ویلیو کو جب بتانا ہو کہ اس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو، اس کو ثابت کرنا ہو، اس کو جب بتانا ہو تو اس کی پہلے نفی کی جاتی ہے۔ پھر اس کا جیسا مثال ہے رب فرمایا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، نفی کر دی، کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ نفی کے بعد پھر اثبات فرمایا لائق الہ، لائق عبادت، وہ معبود فقط خدا ہے، فقط اللہ عبادت کے لائق ہے، اور کوئی عبادت کے لائق۔ یہ عربی کا قاعدہ میں نے عرض کیا مثال کے ساتھ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ رب نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ یہاں سارے انسان کو کہا کہ گھاٹا ہے، خسارہ ہے، نفی کر دی سبھی کی۔ پھر اس بات فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبھی گھاٹے میں ہیں مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ گھاٹے میں کون؟ جس نے پڑھا بولیے ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پہ ایک حدیث طیبہ عرض کر دوں کہ ایمان وہ نعمت ہے جس کا بدل کوئی نہیں، کلمہ وہ نعمت ہے جس کے پائے کی کوئی چیز نہیں۔ یہ وہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، یہ محبوب کا صدقہ ہمیں رتبہ کو ملا ہے جس کی مثال اور کوئی نہیں ہے۔ آئیے یہ حدیث طیبہ مسند جامع ترمذی کی حدیث طیبہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 2645، جامع ترمذی کی حدیث طیبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متن عرض نہیں کروں گا کہ وقت کم ہے، اور اختصار سے جو میں نے حدیثیں منتخب کی ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تو جامع ترمذی میں یہ حدیث طیبہ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قریب ہوگا اور قربان جائیں یہ میری سرکار کو رب نے نکاح عطا فرمائی۔ ابھی دنیا ہے، دنیا کے بعد قبر ہے، قبر کی زندگی ہوگی، نہ جانے کب حشر آئے گا، معبود تو جانتے ہیں، رب بھی جانتا ہے، رب کا معبود بھی رب کی عطا سے جانتا ہے۔ حشر قائم ہوگا، یوم حساب آئے گا، پھر حساب و کتاب والا وہ دن چھوٹا سا تو نہیں ہے نا، وہ 50,000 سال کا دن گزرے گا، پھر جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور اس وقت جو ہوگا میرے محبوب کو اب دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ نظر ہے جو رب تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمائی ہے، جس کی قسمیں رب تعالیٰ نے اٹھائی ہیں۔ مازاغ البصر والی وہ نظر عطا فرمائی ہے جس کا احاطہ اتنی دور تک ہے، جو ابھی وقت آیا نہیں محبوب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رب نے محبوب کو آنکھ عطا فرمائی ہے، گویا محبوب کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ قیامت کا دن ہے، محبوب کا امتی ہے، حشر کے دن اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ جب اس کا حساب و کتاب کھولا جا رہا ہے، جب کھولا جائے گا نا تو اس کے نامہ اعمال میں 99 دفتر ہوں گے، گناہ ہوں گے، نیکیوں کا کوئی دفتر نہیں ہوگا۔ کتنے دفتر ہوں گے؟ 99 دفتر، ایک کم 100 دفتر ہوگا، اور ایک دفتر کتنا ہوگا؟ 500
24-25 پیج 100 پیج 200 پیج 1000 پیج نہیں، ایک دفتر تا حد نگاہ ہوگا، تا حد نگاہ جتنی آنکھ دور تک جاتی ہے اتنا لمبا وہ دفتر ہوگا، ایک اور ایک نہیں، دو نہیں، 99 دفتر ہے کس کے؟ گناہوں کے۔ اس بندے کے 99 دفتر جب گناہوں کے، نیکیوں کا پلہ خالی ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے بتا نا، محبوب کا امتی ہے نا، اس کی رسول ہے، بتا کوئی اس پہ تیرا اٹیک ہے، میرے لکھنے والوں نے زیادہ لکھ دیا ہو، گناہ تیرے کو تو نے کیا نہ ہو گناہ اور تیرے نامہ اعمال میں لکھ ڈالا ہو، تو نے کوئی نیکی کی ہو اور لکھنے والوں نے لکھی نہ ہو، ہے تیرا کوئی اس میں کوئی objection ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ یا اللہ کوئی اٹیک نہیں، کوئی objection نہیں، یہ میں نے کیے یہ گناہ اقرار کر رہا ہوں، سارے میرے کیا ذرا ہے، یہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ رب فرمائے گا تو ظلم نہیں ہوگا، اب تو بتا تیرا کوئی عذر بھی ہے؟ کہیں کہ اس وجہ سے میرے کچھ سے گناہ صادر ہو گئے، مجھے فلاں نے بہکا دیا، مجھے فلاں نے بہکا دیا، میں خود نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اس وجہ سے ہو گیا، اس میں کوئی عذر ہے تیرا؟ وہ کہے اللہ یا اللہ عذر بھی کوئی نہیں، قبول ہے مجھے سارے گناہ، یہ میرے ہی کیا دھرا ہے، سارا کچھ میں نے کیا ہے۔ رب فرماتا ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی وہ بھی سامنے آ جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی برائی وہ بھی سامنے آ جائے گی، ہر چیز کا حساب ہوگا وہاں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں بکری نے بکری کو سینگ مارا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اتنی چھوٹی بات، اور ہم چھوٹی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں انہیں، تو رب تعالیٰ فرمائے گا کوئی عذر ہے تیرا؟ وہ کہے گا نہیں لا یا اللہ کوئی عذر نہیں۔ رب تعالیٰ جب فرمائے گا نا عذر کوئی نہیں، بندہ کہے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، تجھے تو پتہ نہیں ہے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تیری کتنی نیکیاں ہیں، ادھر کتنی نیکیاں ہیں، نیا دفتر بڑے بڑے ہیں، وہ بندہ آج کرے گا یا اللہ ایک نیکی، وہ فرشتے کاغذ نکال کے لائیں گے، کیا ہوگا؟ ایک کاغذ، ایک پرچی جس میں نیکی لکھی ہوئی ہے، وہ نیکی لائی جائے گی جس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جو کلمہ اس نے پڑھا تھا اسے یاد بھی ہوتا یا نہیں ہوگا، اس نے پڑھا تھا، یہ چھوٹی سی نیکی تھی اس کی، وہ بندہ آج کرے گا یا اللہ یہ بتاتا یہ پرچی اس کا کیا حیثیت ہے، 99 دفتر ہیں، ایک دفتر میں نہ جانے لاکھوں پرچیاں بن جائیں گی، لاکھوں مقامات بن جائیں گے، ایک پرچی ہے اس کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے بڑی میں دفاتر کے سامنے، اس کی کیا اوقات ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، اس کو فرشتوں پھر لے جاؤ، لیکن پھر اس کے وزن تولو، وہ بندہ پھر عرض کرے گا یا اللہ اس کی حیثیت تولنے کا فائدہ پتہ ہے، ادھر لاکھوں ہیں گناہ میرے تحت نگاہ دفاتر ہیں، اور ادھر ایک چھوٹی سی پرچی، رب فرمائے گا نہیں میرے بندے جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، لے جاؤ اس کو، وہاں لے جایا جائے گا، تولا جائے گا ان کو، جب تولا جائے گا تو وہ اس کی ایک نیکی سب گناہوں پہ بھاری، گناہوں کے دفاتر سارے ہلکے ہو جائیں گے، یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہے کہ نہیں باری نیکی، اس لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے، ساتھ فرمایا کچھ اور بھی کرنا ہے، فقط کلمہ پڑھ کے بس نہیں، فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل بھی اچھے کرنے ہیں، کیا کرنا ہے؟ عمل بھی اچھے کرنے ہیں، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ خسارے میں نہیں، جو ایمان لایا، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ نبی کا پڑھا اور عمل اچھے عمل کیے، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس نے اچھے عمل کیے۔ حدیث طیبہ ہے مسند احمد شریف کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 17860، یہ حدیث کا نمبر ہے، یہ بڑی طویل حدیث طیبہ ہے، اپنے مطلب کی بات جو اس پوائنٹ کے حساب سے واضح کر دیتا ہوں اور وقت کی مراعات کے حساب سے مطلب نہیں کر رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب بندہ مومن جس نے اچھے عمل کیے ہیں نا قبر میں جائے گا، ایمان والا وہ بندہ جس نے اچھے عمل کیے قبر میں جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، جب حساب و کتاب ہو جائے گا اس نے جواب اچھے دے دیے ہیں، اس کے بعد قیامت تک حشر بقا ہونے تک پھر تنہائی کا عالم ہے نا، جہاں بھائی بھی نہیں ہے۔ یہ قبر وہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں آتے چلتے ہیں، 4 پائی کو اٹھانے والے 4 ہوتے ہیں نا اور 5واں اوپر لیتا ہے، یہ 5 جاتے ہیں۔ یہ قبر ایسی دیوار ہے، باپ کی شفقت یہیں پر رک جاتی ہے، ماں کے پیار یہیں پر رک جاتے ہیں۔ یہ قبر کی دیوار ایسی ہارڈ دیوار ہے، یہاں پر آ کے دوستوں کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ساتھ جاتے ہیں تو یہ نیک عمل جاتے ہیں۔ وعمل الصالحات سب چلے جائیں گے، فرشتے آئے، حساب و کتاب دیا، اس کو جنتی لباس پہنایا، جنتی بچھونا بچھایا اور اسے کہا نم بکل عروس، دلہن کی طرح سو جا، پھر چلے گئے۔ اب دلہن کو بھی تو تنہائی میں وحشت ہو سکتی ہے، وحشت ہوگی تنہائی کی، تو اس وقت پھر آ جائے گا ایک حسین و جمیل شخص جس کا چہرہ بڑا حسین ہوگا، اس کے کپڑوں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، اچھے لباس آ رہا ہوگا، حسن طیب، اس کے اچھے پاک خستے سے اس کی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، اچھی خوشبو والا، اچھے چہرے والا، بڑا ہی نہایت حسین و جمیل آئے گا۔ وہ جیسے ہی آئے گا آپ اس کو مبارکباد دے گا، اس کے الفاظ سے اس کی تنہائی کی وحشت ختم ہو جائے گی، دل میں سکون اتر جائے گا۔ وہ کہے گا اے سونی شکل والے، اچھے لباس والے، اچھی خوشبو والے، تو کون ہے؟ یہاں تو باپ بھی پیچھے رہ گیا، بھائی بھی پیچھے رہ گئے، بہنیں بھی پیچھے رہ گئی، ماں بھی پیچھے رہ گئی، دوست دوستیاں توڑ گئے، ساتھی ساتھ چھوڑ گئے، بھائی بہن دفنا کے واپس چلے گئے، تو آیا ہے، تو کون ہے؟ اچھا لہجہ ہے تیرا، اچھی خوشبو ہے تیری، اچھا لباس ہے تیرا، حسین و جمیل ہے تو کون ہے جو میری قبر میں آ گیا ہے؟ تو وہ حسین شکل والا، اچھے کپڑوں والا، اچھی خوشبو والا وہ بولے گا ارے میں کوئی اور نہیں، میں تیرا اچھا عمل۔ یہ عمل بھی وہاں پہ کام ہونے والا ہے۔ مختصر کر رہا ہوں بات کو، پھر فرمایا وعمل الصالحات۔ اور یہ اصل میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں نا، یہ جو تمہید ساری بنا رہا ہوں، اصل میں نے عرض کرنا ہے کہ خسارہ ہمیں آج کیوں ہے، اس وقت ہم خسارے کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، حج ہم نے کیا ہے، زکاتیں ہم دیتے ہیں، مساجد ہم نے آباد کی، سارا کچھ ہم کرتے ہیں، پھر یہ ایسی حالت ہماری کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ تو رسول اللہ کے غلاموں، ایک بات ہوگی ایمان والے، پھر ہو گیا اچھے عمل کرنے والے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بات ابھی چل رہی ہے۔ فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ساتھ نیکی کا حکم بھی کرے، ساتھ برائی سے روکے بھی، یعنی کہ خود تو مصلی لیا اور بیٹھ گیا مسجد کے اندر، ہاتھ میں تسبیح ہے، لوٹا بھی اپنا ہے، مصلی بھی اپنا ہے، بیٹھا ہے مسجد میں، برائی کوئی نہیں کرتا، گناہ کوئی نہیں کرتا۔ اب ذرا دیکھیے نا کس قدر حالات ہمارے خراب ہو رہے ہیں، کس قدر یہ جو بیماریاں اس قسم کی آ رہی ہیں جس کا ہم نے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں 5 باتیں ایسی ہیں جس میں پناہ مانگتا ہوں تم میں نہ آئے لیکن تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، 5 باتیں سرکار نے ارشاد فرمائی۔ پہلی سرکار نے ارشاد فرمائی لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يؤمنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مدت في أسلافهم الذين مضوا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب اعلانیہ فحش ہونے لگے گا، اعلانیہ اریانی کی جانے لگے گی، فحاشی کا بازار جب گرم ہو جائے گا، دیکھیے نا بیچنا تو ہے نا، ایک پروڈکٹ کو ایک چیز بیچنی ہے، ساتھ عورت کی اریاں تصویر ہے، موٹر سائیکل فروخت ہو تو اریاں تصویر ساتھ عورت کی، اگر بیچنے کا صابن ہے ساتھ اریاں تصویر،
برتن بیچنے کے ہیں، ساتھ اس طرح کی فحاشی ہو رہی ہے، اعلانیہ ہے نا، سب دیکھ رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جب یہ اعلانیہ فحش ہونے لگے، اور اس میں ایک اور بات بھی، جب اس طرح فحش ہو، جب اس طرح اعلانیہ فحاشی ہو، بتایا جائے دوستوں کے اندر بڑے فخریہ انداز میں میرا فلاں کے ساتھ افیئر ہے، میرا فلاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، پھر اس پہ فخر کیا جائے، یہ اعلانیہ فحش جب ہونے لگے تو سرکار نے فرمایا ارے آج کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس ہوگا تو بات تب بنے گی، آج کہتے ہیں کہ ایسو پیس کیے جائیں گے تو بات تب بنے گی، ارے نہیں، سرکار نے مرض بھی بتائے ہیں، ساتھ ان کا علاج بھی بتایا۔ سبحان اللہ۔ کہا مرض یہ ہوگا جب تم پہ عریانی بڑھے گی، فحاشی بڑھے گی، بدکاری بڑھے گی، اعلانیہ جب فحش ہونے لگے گا اور پھر اسے برا نہیں جانا جائے گا، اس کے اوپر فخر کیا جائے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا اس وقت یہ ہوگا تمہارے اندر ایسی مرضیں آئیں گی، وبائیں ایسی پھوٹیں گی، طاعون کا وقت آئے گا اور ایسی وبائیں پھوٹیں گی جس کا تم نے اور تمہارے اسلاف نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ سنا تھا نام کبھی کرونا بھی آئے گا، لیکن آج کرونا آیا، یہ نبی نے مرض بتایا اور کہا یہ مرض ہے، اور علاج بتا دیا، اس کا سبب بتایا، یہ سبب ختم کر دو گے مرض ختم ہو جائے گا۔ آج ایسو پیس سے نہیں یہ بیماری جانے والی، یہ بیماری جائے گی تو فحاشی کے خاتمے سے جائے گی، عریانی کے خاتمے سے جائے گی۔ یہ بیماری تب ختم ہوگی، یہ ویسے ختم نہیں ہوگی جو چاہے کر لو، جس طرح کا چاہے ویکسین ایجاد کر لو، جس طرح کا چاہے ایسو پیس کر لو، جس طرح کی چاہے جو کچھ مرضی کر لو، سوشل ڈسٹینس کرو، کیا کرو، نہیں، جب تک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے سب بھی جھکاؤ گے اور عریانی اور فحاشی کا یہ سلام ختم نہیں ہوگا، یہ بیماری ختم ہو۔ سبب یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا سبب سرکار نے ارشاد فرمایا، دوسری بات فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجُورِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ آدم بولتے ہیں یار یہ کس طرح کا بادشاہ ہے، اسے مہنگائی اتنی کر دی ہے، کہتے بس گھبرانا نہیں ہے، چینی 200 کر دوں گا، گھبرانا، پیٹرول 100 پہ ہے، 50 پہ تھا، 150 پہ چلا جائے، گھبرانا نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے دولت ابھی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے یہ، ہاں لیکن ہے نا سوچنے کی بات، مہنگائی بڑھ رہی، کس طرح کے بادشاہ آ گئے، کس طرح کے ہم پر حکمران مسلط کیے گئے۔ تو نہیں، رب تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ ہم پر حکمران ہمارے چنگے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے کہ ہم پر ایسے سلطان مسلط کیے گئے۔ رب فرما رہا ہے اور معقوب نے ارشاد فرمایا کہ تم پر اس وقت ظالم حکمران آئے گا، کیا ہوگا؟ ينقص المكيال والميزان، جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھا ہوگا ایک کلو ہے تو 900 گرام نکلے گا، لکھا ہوگا 17.5 کے 20 کلو ہے آٹے کی تھیلا، اور جب تولو گے تو 17 کلو 17.5 کلو نکلے گا، کہو گے کپڑا اچھا دے رہے ہیں تجھے، لیکن 5 کلو بتا کے 4 کر دیا جائے گا۔ ينقص المكيال والميزان، ملاوٹ کی جائے گی، خالص مرچ ہے، ساتھ ہی ان کو بھی خالص بنا کے شامل کیا ہے، خالص چیزیں اس میں ملاوٹ۔ جب یہ کام کیے جائیں گے نا، بیٹھے ہم بھی کہتے ہیں، میرے جیسا بھی بیٹھا ہوں فروٹ کی ریڑھی پہ، کہہ رہا جو عمران خان نے جو کیا، زرداری نے جو کیا، وزیر اعظم وہ نواز شریف نے جو، اور کسی نے کچھ نہیں کیا، ساتھ یہ باتیں بھی کر رہا ہے اور ساتھ پھل کا ریٹ بتاتا ہے 100 روپے کلو، اچھا یار ٹھیک ہے طے ہو گیا 100 روپے کلو دے دے، ریٹ اچھے کا بتا کے دے رہا ہے بندہ جو پہلے سے شاپر میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، پھر امید رکھتا ہے کہ ہم پر ایسے بادشاہ نہ آئیں، وہ خود ظالم ہے، اس نے خود چاہا کہ مجھ پر ایسا حکمران مسلط کیا جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ينقص المكيال والميزان، جب ملاوٹ کی جائے گی، ناپ تول میں جب کمی کی جائے گی، اس طرح کی باتیں اگر تم کرو گے تو پھر ایسے بادشاہ آئیں گے، پھر تم پر ایسے بادشاہوں کو مسلط کیا جائے گا، قحط اور مصیبتیں تم پر نازل ہوں گی۔ ہاں دیکھ لو قحط کی ضرورت بنی ہوئی ہے، یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ ہم پر ایسی سچویشن نہیں بن رہی ابھی، پتہ ہے نا، کوئی بھی حکومت ہو، جمہوریت کا یہ قانون ہے، بات سمجھنے والی ہے، یہ آپ کے فارم کی بات ہے، یہ مولویاں نکل رہی ہے تو ہٹی کر لے، کوئی بھی حکومت ہو، یہ قانون کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جمہوریت کا قانون ہے، وہ 3 سال 4 سال کا غلہ سٹاک رکھتی ہے،
اور اللہ کا فضل تھا آج سے 4-5 سال پہلے، ابھی اللہ کا فضل سے دے رہے ہیں، ملک پاکستان کے پاس 5 سال کی گندم وافر جمع ہوا کرتی تھی، لیکن اب آپ کے پاس، آپ کی اطلاع کے لیے 6 ماہ کی گندم بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو آپ 6 ماہ بھی اپنی گندم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سچویشن ہے آپ کی، یعنی قحط کی کیفیت بن گئی ہے۔ کوئی رب کا فضل ہے کہ ہم پر قحط نہیں پڑ رہا، یہ محبوب کا صدقہ ہی ہے، ورنہ ہم نے کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ فرمایا تم پر اس وجہ سے قحط، مصیبتیں آئیں، قحط پڑے گا، اور یہ کیا کریں؟ 16,000 20,000 50,000 کماتے، برکت ہی کوئی نہیں، کہاں سے آئے برکت؟ برکت تو ہم نے خود نکال پھینکی ہے۔ ادھر رونا روتا ہے بے برکتی کا، ادھر ساتھ اپنے جو کزن ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں، یتیموں کے ساتھ ظلم، اپنے ہمسائے کے ساتھ زیادتی۔ پھر کہتے ہیں کیوں آتی ہیں مصیبتیں؟ جب رب کے محبوب نے فرمایا جب تم اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو یہ ظالم حکمران کو خود اپنے ہاتھ سے رب تعالیٰ تمہارے پر مسلط کرے گا، تمہارے ہاتھوں کا کیا جاتا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا تیسری بات، فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اے جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ کہ تم پر بادشاہ کو روک دیا جائے گا۔ کہتے ہیں بے ٹائم کی بادشاہ کو نہیں، بے وقت کی بادشاہ، جب وقت ہوتا ہے اس کا اطاعتی نہیں ہے۔ اور پتہ وجہ کیا ہے؟ ناشد کے اندر اعتکاف میں تھا، میں ایک دوست نے فون کیا، میاں صاحب یہ آپ کو کہاں، میرے کو بیوی 10 گنا 10 کرے، پھر جی 4 کو بیچنا چاہتا زکوٰۃ نہ پڑے گی۔ جب یہ سچویشن ہو، اللہ کا فضل نہیں کرتا ان کا کہ رب تعالیٰ نے اتنی نعمت دی ہے، اور دینی جو رب نے ہے اس میں سے اگر تھوڑا سا 2.5% دے دے گا تو کیا ہونا پڑ جائے گا؟ جب ایسی سوچ ہوگی تو پھر کیوں نہ ہم پہ کال پڑے، کیوں نہ بادشاہ بے وقت آئیں، کیوں نہ ہم پر اس طرح کی آفتیں پڑیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم ایسا کرو گے نا تو بادشاہ کو روک دیا جائے گا۔ اور سنو، میرے نبی نے سبب بھی فرمایا کہ بادشاہ آپ کیوں رہتی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ تم نے بچے اور یہ جانور چوپائے نہ ہوتے تو زمین پر ایک کچرا بادشاہ نہ آتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کماؤ کرا، میرے پاس بڑی دولت ہے، اور جو اپنا کمزور ہوتا ہے بوڑھا بابا ہو، والد صاحب بوڑھے ہوں، والدہ کمزور ہو، بھائی صاحب مثال دے دیں کمزور ہو، بیچارہ کمزور ہے، اس کو کھلا پلایا، چھوٹا پڑا ہوا دن کھوانا تو پیا تھا، میں پیا سارا خطہ میں گھر کو کھلا کے نہیں لاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے، اصحاب صفہ میں تھے، ان کے بھائی کو کمائی کرتے اور یہ دوسرے بھائیوں کے لیے سرکار کی بارگاہ میں رہتے، صفہ پر سرکار کے صحابہ میں خاص شاگردوں میں شامل تھے اور دین کا علم پڑھتے۔ صحابی کے بھائی جو تھے نا وہ سرکار کی بارگاہ میں آگے عرض کرتے کہ رسول اللہ کا معاملہ میں ہوں دکھانا، یہ بیٹھا ہوا یہ تو نکما جیسے ہم کا مولوی ہے تو بڑا کم ہے، کم ہے پہلے ٹوکر کھا لینا، وہ درس پڑھتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، دین کا علم سیکھتا ہے، اور صحابی کے بھائی آتے ہیں نہ تو ان کے دل میں کینہ و بغض نہیں ہے، سرکار کا عرش اپنے اس سے سینہ و کینہ و بغض پاک ہو جاتا ہے، میں نبی کی عطا سے، نبی کی نگاہ سے پاک ہو جاتا ہے، کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، فطری بات تھی کہ میں کماؤں اور یہ کھائیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں شکایت لے کے آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میں کمائی کرتا ہوں، یہ بھی کھاتا ہے، کما کے نہیں لاتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، تو کما کے لاتا ہے، تجھے رب رزق دیتا ہے تو اس کا صدقہ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، اور یہ سرکار نے فرمایا تمہیں رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں بڑی محنت کر کے لے آتا ہوں اس لیے مجھے مل رہا، ہو سکتا ہے تیری بوڑھی ماں کا صدقہ تجھے رزق مل رہا ہو سکتا ہے تیرے بوڑھے باپ کا صدقہ تجھے رزق مل رہا ہو سکتا ہے جس کے غریب کے ہاتھ پہ سر رکھتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کا صدقہ تجھے رزق دیا جا رہا ہو، کسی پہ تم نے رحم کھایا ہے اس کا صدقہ تجھے رزق مل رہا ہو۔ مت سوچ کہ میرا کاروبار اتنا بڑا ہے، میرے پاس اتنے پیسے آتے نہیں، یہ رب تعالیٰ تجھے کمزوروں کا صدقہ رزق سے بڑھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہوگی اگلی بات، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ بَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ۔ آج کہتے ہیں نا جی ہم تو کچھ کہتے ہیں ہماری فوج ایسی ہوتی ہے، ہم بھی سنتے ہیں ہماری فوج بھی سنتی بڑی ہے، اور جب انڈیا حملہ کرتا ہے تو ہمارا جو وزیر ہے، وزیر دفاع، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ بیچارہ ہائی کمانڈ ہوگا اور ہائی کمانڈ کرنے ہوگا نہیں، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ حقیقت بات میں نے نہیں کہا، یہ آپ بیٹھ پہ دیکھ سکتے ہیں، بیان آیا کسی صحافی کا کہ عجیب بات ہے وہ حملہ کرنے لگتے ہیں اور ہمارے وزیر دفاع سب کانپ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دشمن ہم پہ مسلط کیوں کر ہو گیا؟ ان کے دلوں سے خوف کیوں کر نکل گیا؟ کیوں نہیں
ایٹمی طاقت تو تھی اس وقت تمہارے پاس نا، غوری مزاج بھی تھا، یہ پرتھوی مزاج بھی تھا ان کے پاس، ارے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، لیکن ایمان کی پاور تھی اس وقت۔ یہ آج کل کے جو حالات ہیں یہ نہیں تھے، اور ایمان کا صدقہ اس کی جو ہزاروں کا ٹینک لے کے آیا تھا، بڑا بنا ہوا تھا اس نے پورا ٹینکوں کا، اور ادھر کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہماری آرمی کھڑی تھی، تو اس وقت اس کے پر سچے ہو گئے، وہ کام کیا۔ اور آج تمہارے پاس ایٹمی طاقت ہے، جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو اس وقت پہلے فلسطین نے چراغاں کیا تھا کہ اللہ کے فضل سے آج مسلمان بھی ایٹمی پاور بن گئے، اور آج ہمارے پاس خالی خالی بیان دینے کے سوا، ریلیاں اور احتجاج کے سوا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رمائے فکریہ ہمارے لیے، دشمن ہم پہ غالب ہو گئے، ہمارا جو ڈر تھا ان کے دلوں سے نکل گیا، ان کا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا، اس کی وجہ سنو، سرکار نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دو گے، روز مثال دا یاد نہیں، نمائد والا دل اکھاڑے، اتھے کالو بلا کا اقرار کیتا، اتھے ہو ریا چل جا رہی، نہ مرنے تے کی نقصان ساڈا، پر اس گرم شیطان پچھاڑ جائی۔ بات یہ ہے، اصل میں ہم نے رسول اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، ہم نے شریعت مطہرہ سے منہ موڑ لیا، ہم نے اپنے قبلے چینج کر لیے، عبادت کا قبلہ تو یہی ہے، دل کے قبلے بدل لیے، دل کا قبلہ ہمارا بن گیا دولت، دل کا قبلہ ہمیں بنا لیا کاروبار۔ جب اس طرح کیا، اللہ سے کیا ہوا عہد اور رسول اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم عہد کو توڑ دیں گے رسول اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، تو اللہ کیا کرے گا، تم پر دشمنوں میں سے کسی کو مسلط کر دے گا، تم پر دشمن کو مسلط کر دے گا، اور کیا ہوگا، وہ تمہارے ہاتھ سے تمہارا لقمہ چھین کے لے جائیں گے، تمہارے ہاتھ کا لقمہ پھر تم کچھ کر بھی نہیں سکو گے۔ اور اس کی مثال آپ کو دے دوں، آپ کیسے اسد روٹی نہیں کھانے سارے روٹی کوئی نہیں لے کے جاتا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے منہ کا نوالا چھین، ہاتھ کا بھی نہیں، منہ کا نوالا چھینا ہے دشمن نے تم سے، کیسے چھینا جانتے ہو؟ ہمارے ملک میں صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان، ان میں اکثر جگہوں پر تیل ہے، یہ تو سبھی آپ جانتے ہیں، ایک مقام کا تیل ایسا ہے جس کی ایک بوند بھی آپ کو نہیں ملتی، اور وہ تیل کتنا ہے، آج سے 3-4 سال پہلے فیچر چھپا تھا، تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سارا، اس نے تحقیق اس نے ساری کی ہے کہ وہ تیل اتنا ہے، اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی تیل نہیں ہے جو اس کی کوالٹی کے برابر ہو، سب سے اچھا تیل ہے، اور وہ لے کے جاتے ہیں نیٹوں کی افواج، ان کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے ہمارے قرآن میں، اور اس کی ایک بوند بھی پاکستان میں استعمال نہیں ہوتی، اور جو پاکستان کے اندر وہاں پہ انہوں نے یونٹ لگایا ہوا ہے تیل کو صاف کرنے والا اور تیل نکالنے والا، اس میں بھی تیل پاکستان کے اندر جو استعمال ہو رہا ہے وہ کرتے ہیں، اس کو نہیں استعمال کرتے، وہ لے جاتے ہیں، اور پھر پاکستان اپنے تیاروں کے لیے وہاں سے خریدتا ہے، ان سے جنگی تیاروں کے لیے ان سے خریدتا ہے، اور لقمہ بھی تیرا، منہ بھی تیرے، سے لے گئے کہ نہیں، چھین کے لے گئے۔ اور ستم یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ ان کا جب ٹرک وہ ٹینکر ان کا گزر رہا ہو، تمہاری کسی بھی سیکورٹی ادارے کو اجازت نہیں ہے اس کو روک لے، نہ آتا ہوا نہ جانتا ہوا تو روک نہیں سکتا، اس کا مونو لگا ہوا سامنے، کوئی اس کو روک بلا روک ٹوک تمہارے گھر سے تمہارا لقمہ چھین کے لے جا رہے ہیں، انہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں ہوا ایسا، وہ دشمن ڈالا ہو گیا، وہ نہیں، ایٹمی طاقت تو تم ہو، طاقتیں ایسی ہیں، دنیا کی بہترین فوج تمہارے پاس ہے، دنیا کا بہترین ایٹمی طاقت تمہارے پاس ہے، اب ہتھیار بھی اچھے، فوج بھی اچھی، لیکن ایمانی طاقت کمزور ہو گئی ہے، وہ جب کمزور ہوئی تو کیا ہوا، اللہ صلی اللہ علیہ، اللہ نے ان کو تم پر مسلط کر دیا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا جا ہے کہ ہم سے ہمارا لقمہ چھین کے لے گئے ہم سے ہمارا تیل، ہماری معدنیات، اور آپ کو اطلاع کے لیے عرض ہے جتنی دوسری مال پاکستان کو سونے کی چڑیا ہے، اللہ نے اتنی اس کو دولتیں عطا فرمائی ہیں، ہر قسم کی دولت رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ زرعی اجناس دیکھ لیں تو اس میں پاکستان خود کفیل ہے، اگر یہ دیکھ لیں کھانے پینے کی اشیاء پاکستان خود کفیل ہے، اگر دیکھیں معدنیات تو پاکستان خود کفیل ہے، اور ایک چیز ایسی ہے پاکستانی تمہارے پاس جس کا 75% اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اور فقط اور تم اسے سمجھتے بھی کچھ نہیں،
یہ بھی آپ کو بتا دوں. اور اگر تم چاہو تو اس ایک چیز پہ تم پوری دنیا پہ حکمرانی کر سکتے ہو. ایک چیز پہ، فقط ایک چیز. اور جانتے ہو کیا ہے؟ نمک ہے. تو دنیا کا 75% تمہارے پاس ہے. دنیا کا 75% اور اس میں 40% سے 45% تک یہ تمہارے ہمسائے جوڑا میں سے نکلتا ہے. اور باقی نمک جو پاکستان میں دیگر جگہوں پر یہ سمندر کو خوشک کر کے بنایا جاتا ہے. باقی پوری دنیا میں 25% نمک ہے اور تمہارے پاس 75% جو تم خود تو جیسے بھی استعمال کرو یا بعد سے بعد پیسے نہ دے. لیکن بعد تم ایسے ہی دے رہے ہو. وہ دنیا تم سے لے جا رہی ہے، تم ہوتے دینے والے. اگر آپ سے کیا ہوا ہے تو نہ توڑا ہوتا، رسول اللہ سے کیا ہے تو نبھایا ہوتا، تو دنیا آج تمہارے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. لیکن دنیا تم پہ حکومت کر رہی ہے کہ تم نے رب تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو چھوڑ دیا. اگر تم مفت بھی تقسیم کرتے تو دنیا تمہارے قصیدے گاتی، دنیا تمہارے نغمے گاتی، دنیا تمہیں سلام کرتی، مفت دیتے. پیسوں کی بات ہی نہیں ہے. مسلمان کو پیسے کا پجاری ہے ہی نہیں. لیکن ہمیں پجاری پڑ گئی، ہمیں پیسوں کی لالچ پڑ گیا، ہم دنیا کے مال و متا میں غرق ہو گئے. اور رب تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو، رسول اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے، ہم نے منہ موڑا ہے ادھر سے. ذلت کے ڈروں میں گر گئے. دنیا ہم سے حکمرانی کر رہی ہے آج. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے. پھر آگے سنیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وما لم تحكم ائمتهم بکتاب اللہ ولیتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم. جب تم کیا کرو گے؟ جب تم اپنے جو تمہارے حکمران ہیں، تمہارے فیصلے کرنے والے، وہ فیصلہ کریں گے ان کو دے جی اس سے پوچھ کے جی دسو جی امریکہ بابا ہمیں کریں گے فیصلہ ملونوں میں چھڑیے کہ نہ چھڑیے. اس سے حکم آ جائے چھوڑ دو تو تم سر تسلیم خم کر دو. ٹھیک ہے جی لے جاؤ، بڑی ماں لے جاؤ، جو اس نے کیا ہے لے جاؤ. سر تسلیم تم خم کر دو گے جب فیصلے اللہ کے حکم پر نہیں ہوں گے، شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، رسول اللہ کے فرمان کو لے کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. فیصلہ ہوگا یہ حکمران فیصلہ کریں گے. آخر فیصلہ کس چیز پہ کریں گے؟ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے فیصلے کریں گے. تو کیا ہوگا کہ احکام الہی کا دل کی تاؤ مان لیا یا دل کی تاؤ چھڑ دیتا. پھر یار یہ کیا آ گیا؟ پاکستان میں اختلافات بڑے ہیں. کوئی کسی نہیں پائے اختلاف، نہ کسی مولوی نے ڈالے ہیں نہ کسی پیر نے ڈالے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے الحمدللہ میرا ڈرنا چنگا ہو گیا. حق کہنے سے ہم ڈرنے لگے کہ مریدیں نہ کریں، پیر و عقل کی جیسے بندے ہی نہیں. اس بات پہ حق بات کہنا چھوڑ دیں، اس بات پہ اللہ کا حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں. اگر یہ فیصلہ کریں کہ مسجد میں بیٹھ کے، منبر پہ بیٹھ کر، عدالتوں میں بیٹھ کر، حکمرانی کی کرسی پہ بیٹھ کر، دنیا ہم سے ناراض ہو جائے گی. انگلینڈ اپنی قبضہ روک لے گا، جرمنی ہمیں پیسے نہیں دے گا، فرانس ہماری جو امداد ہے وہ روک دے گا، جو بینک ہے ورلڈ بینک وہ ہمیں قرضہ نہیں دے گا، ہمیں جو بینک سے مفت دوائیاں ملتی ہیں وہ نہیں ملتے ہیں، تو وہ نہ ملے گی. ہم فیصلہ کریں ان کی منشا سے. پھر کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ اللہ تم میں اختلاف پیدا کر دے گا. اللہ تم میں اختلاف پیدا کر دے گا. باتوں میں تمہارا اتفاق میں نہیں رہے گا. مرض سرکار نے بچا لیے اور ان کا سبب بھی بچا لیا. اور ساتھ وہ جو بیٹھے نا ممبروں کے اوپر، وہ جو بیٹھے ہیں مساجد کے کونوں کے اندر، وہ جو بیٹھے ہیں خانقاہوں کے اندر، ان کو علماء کرام نے جھنجھوڑا نہ کری کہ نکل کر خانقاہوں سے آزاد کر اس میں شکتی رہی، نکلو یہاں سے. میرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث سے کہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 2636 حدیث نمبر، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے. بیرون میں چوبی رسول اللہ کی پتہ کی کتاب کے اوپر یہی نمبر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے جو بیٹھے نا ہر کوئی بندہ اپنی اپنی قبر میں بیٹھے، ہر کسی نے اپنی قبر جانا تو اپنی قبر میں ہے، لیکن قبر میں جا کے یہ پوچھنا ہے، بات نہیں بھی آ جائے گی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تم نے حق کا ساتھ دیا تھا، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اگلے دن ایک پوسٹ چل رہی تھی کچھ دن پہلے، مجھے وہ بڑی پسند ہے یہ پوسٹ. کسی دوست نے پوسٹ کی تھی، اس نے کہا کہ تاریخ کو اگر تم حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو تاریخ کو یہ تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم چاہے مسجد کے اندر ہو یا طواف کے کوٹھے پر ہو. اگر حق کا ساتھ نہیں دیا نا، اعلان کرنے تو حق نہیں دیا آپ نے، آپ حق کے لیے نہیں بولے. بڑی تصریحاں پڑی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے.
پھر خسارہ ہے. حق اگر نہیں کیا, اگر حق کا ساتھ نہیں دیا, الہی کلمت حق نہیں کیا, حق نہیں بولے, تو پھر خسارہ ہے. خسارہ تب جائے گا, نفع تب ملے گا, کامیابی تب ملے گی جب الہی کلمت حق کیا جائے گا, جب حق کے ساتھ کھولا جائے گا. یہ نہیں کہ جب اگر ہم نے یہ کہہ دیا انگلینڈ کا ہمارا ویزا کیسے ہو جائے گا, مانچسٹر میں جا کے جو ہم ڈالر سمیٹتے ہیں ملین ڈالر ہمارے جمع ہوگا, سارے کھاتے چلے جائیں گے, وہ تو لے جائیں گے. ہم یہ بات کریں گے تو ہمارا ویزا, ہماری نیشنلٹی ختم ہو جائے گی, ہمیں باہر جانے نہیں دیا جائے گا. الہی کلمت الحق نہیں کرو گے تو اس وقت تم تو ڈوبو گے, ساتھ تم کو بھی لے ڈوبو گے. ہم تو ڈوب رہے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. بات پھر یہ ہوگی, سنو رسول اللہ کے حدیث طیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کی مثال جو نیکی کرتا ہے خود کو لیکن نیکی کا حکم نہیں دیتا, یا جو نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے, ان کی مثال سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے اندر ایک بحری بیڑا ہو, ایک کشتی جا رہی ہو, کشتی کے دو پورشن ہیں, ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے, کچھ نیچے سوار ہیں کچھ اوپر سوار ہیں. اب سفر شروع ہو گیا, نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہے, اوپر والوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے, اپنے استعمال کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے, غسل کرنے کے لیے, اپنے ضروری حاجات کے لیے انہیں پانی کی ضرورت ہے. نیچے والے اوپر آتے ہیں, اوپر سے آ کے ڈور نیچے لٹکاتے ہیں, سمندر میں ڈور پھینکتے ہیں, اس کو رسی سے نکالتے ہیں, پھر نیچے لے کے جاتے ہیں. اوپر والے ایک دفعہ برداشت کرتے ہیں, دو بار برداشت کرتے ہیں, تیسری بار ان کے ناک گھر میں چڑھ جاتی ہیں, ان کو آنا ان کا اچھا نہیں لگتا, ان کو برا لگتا ہے, یار یہ بار بار آتے ہیں, ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں. آپ کے یہاں سے پانی لے کے بار بار گزرتے ہیں, یہاں پانی گرتا ہے, فرش خراب ہو جاتا ہے, صفائی خراب ہو جاتی ہے, انہیں تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو محسوس کر کے ان کے سامنے چہرے پہ ناگواری کے آثار آتے ہیں تاکہ وہ محسوس کر لیں. نیچے والے محسوس کر لیتے ہیں, جا کے سب کو اکٹھا کرتے ہیں, یار ہم لینے جاتے ہیں پانی. جب پانی لینے جاتے ہیں اوپر والوں کو اچھا نہیں لگتا, تو ہمیں کہتے ہیں بار بار پانی لینے آ جاتے ہو, زبان سے کہتے نہیں ہیں لیکن برا محسوس کرتے ہیں. کیا کیا جائے, اتنے میں ایک بندہ پتہ کیا کرتا ہے, وہ کلاڑا پکڑ لیتا ہے. کیا کرتا ہے, کلاڑا پکڑ لیتا ہے, کہتا اسی پہ جانا ہی نہیں, ہم پانی یہیں سے ڈائریکٹ لے لیتے ہیں. سمندر کی پانی جو ہے کشتی کے تہ میں سے نیچے جو پہلا ہے اس کا, اسی میں سے لے لیتے ہیں. جو کشتی کی دیوار ہے اس میں کلاڑے سے سوراخ کرنے لگ جاتا ہے, یہاں سے سوراخ کر کے پانی یہیں سے لے لیتے ہیں. اتنے میں اوپر والوں کو پتہ چل جاتا ہے نیچے یہ میٹنگ چل رہی تھی. اتنے میں ایک بندے نے ایسا کیا, اس نے کلاڑا پکڑ کے اس نے کشتی کے دیوار کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا ہے. اب اوپر والوں کو چاہیے نا چپ کر کے بیٹھے رہنا, اپنی کھانی ہے اپنی کھانی, ایسے ہونا چاہیے نا. وہ تسبیح پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر, بھائی وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, اس نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا, زنا وہ نہیں کرتا, برائی وہ نہیں کرتا, جھوٹ وہ نہیں بولتا, ہمیشہ سچ بولتا ہے. لیکن باہر جو کچھ ہو رہا ہے کسی کو روکتا بھی نہیں ہے. یہ مثال کو سمجھانے کے لیے یوز کر رہا ہوں, کسی کو روکتا نہیں ہے. کوئی برا کرے گا ٹھیک ہے بھائی, وہ تو خود اچھا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, تہجد گزار ہے, زکاتیں دیتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, مسجد کے اندر رہتا ہے, باہر نکلے تو آنکھیں نیچے رکھتا ہے, زیادہ جھوم ہجوم ہو جائے آپ کا, چہرے پہ کپڑا ڈال لیتا ہے, جو گھن نکال کے نکلتا ہے, بڑا نیک ہے وہ, لیکن دوسروں کو کہتا نہیں ہے. اس کی مثال پہلے والے تو بات کریں, اس کو اوپر والوں کو چاہیے چپ کر کے بیٹھے رہیں, وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں, ان کو پانی مل رہا ہے. مثال یوں سمجھ لیں, یہ پانی مل رہا ہے, یہ نمازوں والا سلسلہ, پانی مل رہا ہے, یہ کھانے والا سلسلہ, پانی مل رہا ہے, جنت والا سلسلہ, پانی مل رہا ہے, نمازیں زکاتیں, سارا کچھ ان کا سسٹم چل رہا ہے. نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں. تو اب ماشاءاللہ سبھی جی شعور لگا بیٹھے ہیں, کشتی کے اندر تو سوراخ کرے نا, سارے بات ہے, اترے تو بچن گے نا, نیچے والے چاہے ڈوب مرے, اوپر والے کو بچ جائیں گے. اب کیا کرنا چاہیے اگر بچنا ہے تو؟ اگر نیچے والے کو روکتے نہیں تو اوپر والے بچیں گے. جو نیچے والے ہیں وہ تو ہے ہی, گناہ کرنے والوں کی مثال دی ہے سرکار نے, پورا کرنے والے ہیں وہ پہلے میں سوراخ کر رہے ہیں, دیوار کو کلاڑے سے پاڑ رہے ہیں. اب اوپر والے نیک ہیں, وہ تو پیر صاحب ہیں, وہ تو شاہ صاحب ہیں, وہ تو خود بڑے نیک ہیں, وہ تو صوفی صاحب ہیں, وہ تو جناب بڑے فقیر صاحب ہیں, وہ تو درویش کامل ہے, وہ تو ولی کامل ہے, وہ تو بڑا عالم دین ہے, بڑا مفتی ہے, بڑا
تو پھر کیا ہوگا؟ میری سرکار نے وہ نقشہ کھینچا ہے نا، میں کہتا ہوں سمندر کو حوض میں بند کر دیا ہے۔ ایسی مثال ہے میرے نبی نے، اس پر کوئی اور مثال آ سکتی ہی نہیں ہے۔ ایسی پیاری مثال دی ہے میرے نبی نے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب الہ کلمۃ الحق نہیں ہوگا، اس کو نہیں کہہ رہا بھائی مہربانی تیری نہ کر سراغ، اس کو روکا نہیں جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ سب ڈوب جائیں گے، نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے۔ بچنے کا راستہ پھر کون سا ہے؟ پیندے میں سوراخ بھی ہو رہا ہو، کڑھاڑا پکڑ کے سوراخ کرنے والا سوراخ کر رہا ہو، پھر کیا ہو؟ اوپر والے تسبیح والوں کو پھر کیا چاہیے؟ مصلی والوں کو پھر کیا چاہیے؟ کہیں نا سپیکر بند کر دے، ان کا کوئی نہیں کرنی، نیچے والے ڈانٹے نہیں ہیں، چور چکی ہے نا بھائی، وہ قاتل ہے بھائی، وہ زانی شرابی ڈاکو چور ہے بھائی، وہ سارے لٹیرے ہیں بھائی، اگر کہیں گے ہمارا گلا دبا دیں گے وہ، اور مرنا تو پھر بھی ہے ڈوب کے، بہتر تو ہے الہ کلمۃ الحق کے حق میں کرو۔ یا تو رک جائیں گے، اگر رک گئے وہ بھی بچ جائیں گے، تم بھی بچ جاؤ گے، اگر الہ کلمۃ الحق نہ کیا پھر بچنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا بیٹھا منبر پہ ہو میٹھی میٹھی باتیں کر کے چنگا چوکھا بٹور کے کہوں جائے پھر کہنی میں نے جنت میں سیدھے جانا ہے، نہیں، بات آواز سے بالحق تو کیا ہی نہیں ہے تو نے۔ ارے جنت کی در جاتا ہے تو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالا جائے گا، حدیث پیش کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ حدیث پیش کرتا اس بات پہ بھی کہ جو الہ کلمۃ الحق نہیں کرتے، بات آواز سے بالحق کی طرف نہیں آتے، جو حق والوں کا ساتھ نہیں دیتے، جو حق کہتے نہیں ہیں، انہیں کہا جائے گا قیامت کے دن انہیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو، نیکیاں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ وہ کدھر گئی نمازیں، وہ کدھر گئی تسبیحاں، وہ کدھر گئی تہجدیں، وہ کدھر گئی؟ نہیں، وقت جب آن پڑتا ہے تو پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، پھر علامہ اقبال کی اس فرمان کو ماننا پڑتا ہے، مانیں گے کشتی بچ جائے گی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اوپر والے نیچے اگر آ گئے نا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ میاں کیا کرتا ہے تو بھی ڈوبے گا، پانی لینا ہے نا تو اسے سمجھا کے بجھا کے، ہم محسوس نہیں کرتے، ارے ہم بھائی ہیں، ہم تمہیں سمجھائیں گے دین کا راستہ کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ اللہ عز و جل کے عہد کو توڑنے کے برابر ہے، تم عہد توڑ رہے ہو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، رسول اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو تم توڑ رہے ہو، یہ عہد نہ توڑو، یہ عہد نہ توڑو، اس عہد کو پھر سے جوڑو، جب تم عہد جوڑو گے برداشت کر لو گے، گناہ والے ہیں تو کیا ہوا، برے ہیں تو کیا ہوا، ڈاکو ہیں تو کیا ہوا، چور ہیں تو کیا ہوا، زانی ہیں تو کیا ہوا، لٹیرے ہیں تو کیا ہوا، بتا دو انہیں یہ جو شراب کا سوراخ نکل رہا ہے یہ تمہیں بھی ڈبوئے گا، ہمیں بھی ڈبوئے گا، یہ جو غلامیوں سے حج کا تم نے بازار چل کر رکھا ہے یہ سوراخ نکال دو گے، تم بھی ڈوبو گے، ہم بھی ڈوبیں گے، یہ ڈبونے والے سوراخ ہیں، ان کو بند کر دو، قرآن کے آج غلامی کا پکڑ لو، فحاشی کا یہ آرہ ان کے ہاتھوں سے لے لو، بدکاری کے لیے دلہائے ان کے ہاتھوں سے پکڑ لو، اگر نہیں پکڑو گے الہ کلمۃ الحق نہیں کرو گے، وتواصوا بالحق نہیں کرو گے، تم بھی ڈوبو گے، وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ بس یہی ہے مقصد، یہی ہے بات بتانے کی، یہی ہے چیز جو آپ نے سمجھی، اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ آپ نے سمجھ لی، وکیل نے اپنی سے کوشش کی، آپ نے اس کو سمجھا، دعا یہ فرمائیں رب العالمین ہمیں اس کو سمجھ کر اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق فرمائے، وما توفیقی الا باللہ، فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے، وما علیہ الا البلاغ۔